شہید ہو گئے، جان چلی گئی، بیوی گھر سج کے بیٹھی ہے۔ اگلے دن ولیمے کی تیاریاں ہو رہی تھی کہ ولیمہ کرنا ہے، اور وہاں پہ تیاریاں گھر میں، اور یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کٹ چکا ہے۔ کہ یا رسول اللہ وہ جو لاش اٹھانے والے ان کی آواز آئی کہ اگر کوئی بندہ کسی کو چیز بیچتا ہے، خریدنے والا چیز خرید کے لے جاتا ہے، وہ جب وہ چیز خرید کے لے گیا، اسے گھر جا کر احساس ہوا کہ میں نے مہنگی چیز لی ہے، وہ واپس دکان والے کے پاس آتا ہے کہ یہ چیز واپس کر لو، دکان والا چیز واپس لے لیتا ہے، اس کے پیسے اس کو دے دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ آدمی جنتی ہے۔ الحمد للہ الذی کتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضیہ والسر عنده علانیہ والحلال ما احل والحرام ما حرم والدین ما شرع والامر ما قضا الخلق خلق والعبد عبد واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وقال تعالی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ وقال تعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع ہواہ نفسہ وتمنى علی اللہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الجنۃ تحت اقدام الامہات او کما قال وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا ابدا کتاب اللہ و اطرتی اہل البیت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اور موت کا نظام بنایا ہے، اور اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو آزمانا ہے۔ زندگی اور موت دو ایسی حقیقتیں ہیں جس کا انکار کوئی نہیں کر سکا، اور زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے اور موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور موت کو بنانے کا بھی مقصد اللہ نے بتایا۔ ہم نے موت کو اس لیے بنایا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں میرا بندہ کس طرح سے زندگی گزار کے آتا ہے۔ کیا اس نے دنیا کی زندگی کو کھیتی باڑی کے لیے سمجھ لیا؟ کیا اس نے دنیا کی زندگی کو ملازمت کے لیے سمجھ لیا؟ کیا اس نے دنیا کی زندگی کو دکانداری کے لیے سمجھ لیا؟ کیا اس نے دنیا کی زندگی کو پیسہ کمانے کے لیے سمجھے رکھا، اور پھر ایک وقت اس کا آ گیا اور وہ چلا گیا اور اس کے بعد ختم ہے؟ یہ بہت بڑی بھول ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سیانہ، عقل مند اور دانہ آدمی وہ ہے جو زندگی میں ایسا عمل کرے جو موت کے بعد اس کے کام آنے والا ہے۔ والعاجز من اتبع ہواہ نفسہ وتمنى علی اللہ، بے وقوف اور بھولا بندہ وہ ہے جو زندگی اپنی مرضی سے گزارتا رہے، اور جب اللہ کی قبر حشر کی باری آئے تو وہ جواب میں یہ کہے کہ اللہ اپی بخش سی، یہ بات صحیح نہیں، یہ حدیث میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو بنانے والے ہیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، اتنی بڑی طاقت ہے۔ سورہ حامیم سجدہ، الف لام میم سجدہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے زمین اور آسمان کو اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو 6 دن میں پیدا کیا ہے۔ یغشی اللیل النہار، رات کو دن کے پیچھے لاتا ہوں، دن کے پیچھے رات کو لاتا ہوں۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تم میرا در چھوڑ کے کسی اور کے پاس بھاگ سکتے ہو؟ ہے کوئی تمہاری مدد کرنے والا؟ ہے کوئی تمہاری سفارش کو قبول کرنے والا؟ تو اللہ نے خود ہی جواب دیا، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ افلا تتذکرون، پھر میرے بندو تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے ہو؟ یدبر الامر من السماء ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ پھر اللہ تعالیٰ آخرت کی بات کرتے ہیں کہ دنیا کا یہ جو دن ہوتا ہے ہمارا 12 گھنٹے کا، یہ گرمی میں گزارنا مشکل ہے۔ وہ دن کیسا ہوگا جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہوگی؟ وہ دن بھی آنے والا ہے۔
تم نے وہاں پہ کھڑا ہونا ہے، جو زندگی گزاری اس کا جواب دینا ہے۔ میرے بھائیو، ہم ایک امتحان کی جگہ پہ ہیں۔ امتحان میں بندے سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کمیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ دنیا کا بھی یہ ضابطہ ہے، اگر آپ امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں پھر آپ کو ایک اور موقع دیا جاتا ہے، آپ دوبارہ پیپر دے سکتے ہیں، آپ دوبارہ امتحان دے سکتے ہیں اور کامیاب ہو کے ڈگری لے سکتے ہیں۔ یہ دنیا کا ضابطہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک ضابطہ بنایا ہے۔ آدم کا معنی کیا ہے؟ گندمی رنگ والا۔ ہم نسل آدم ہیں، اولاد آدم ہیں، اور اولاد آدم کا مطلب کیا ہے کہ تم خطا کرو گے، تم گناہ کرو گے، تم سے اللہ کی نافرمانیاں ہو جائیں گی۔ تو میں نے جو آیت پڑھی قرآن مجید کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، تم نے میری نافرمانی کر لی ہے، تم نے میری گناہ گاری کر لی ہے، تم نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، تو میری رحمت سے پھر بھی مایوس نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت کا سمندر جب بھی آؤ گے تمہیں ٹھاٹھے مارتا ملے گا۔ دنیا کا یہ ضابطہ ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائے تو والدین گھر سے نکال دیتے ہیں۔ بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑیں تو وہ بولنے سی جاتے ہیں، صلح کا کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے بندو، اگر تم نے نافرمانی میں زندگی گزار دی، تم سے گناہ ہو گئے، یعنی گناہ تو چھوٹی سی بات ہے، ایک گناہ ہو جانا، نافرمانی گناہ سے بڑی بات ہوتی ہے کہ تم نے اگر پوری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے اور پھر تمہیں کبھی احساس ہو گیا کہ نہیں میں تو غلط زندگی گزار رہا تھا، تو اللہ فرماتے میرے در پہ آ جانا، مجھے راضی کر لینا، میں تمہارے سارے بخش دوں گا۔ صرف بخشوں گا نہیں، جو تم نے گناہ کیے ان کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ تو اس لیے اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی؟ تو زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس اللہ کو راضی کرتے کرتے کچھ جان بھی گنوا بیٹھا تو گھاٹے کا سودا نہیں کیا، کسی نے مال لگا دیا تو گھاٹے کا سودا نہیں کیا، کسی نے نسل کٹوا دی تو گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ ابھی یہ شعر پڑھ رہے تھے، وہ حضرت حنظلہ کی بات کر رہے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ انہیں کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں کو فوت ہوتا ہے تو ہم غسل دیتے ہیں، مولوی صاحب آتے ہیں یا کوئی امام مسجد کو ڈھونڈتے ہیں، وہ غسل آ کر دیتا ہے۔ ویسے تو اتنا علم سب کے پاس ہو کہ باپ فوت ہو تو غسل اولاد دے، باپ فوت ہو تو غسل اس کا بیٹا دے، اس کا پوتا دے، اس کا نواسہ دے، لیکن ہم کہتے ہیں جی مولوی صاحب کو بلائیں، چلے مولوی صاحب کو بلاتے ہیں۔ آپ تصور کریں اس بندے کا کیا مقام ہوگا کہ جو شہید ہوا میدان میں اور اس کو غسل عرش کے فرشتوں نے دیا۔ ابھی یہ نعت میں شعر پڑھ رہے تھے، سبحان، جنہوں نے زندگی ایسی گزاری، ان کے سامنے کھل گیا تھا کہ اگر اللہ کو پا لیا تو جان چلی گئی، کوئی گھاٹا نہیں، اللہ کو پا لیا، کو مال چلا گیا تو کوئی گھاٹا نہیں۔ اللہ کو پا لینا دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ کو گنوا دینا دنیا کا سب سے بڑا نقصان اور خسارہ ہے۔ حضرت حنظلہ کون تھے؟ نوجوان تھے، 28 سال عمر، 28 سال، اور شادی ہوئی ہے اور دلہن لے کے گھر آئے ہیں، اور بیوی ہاتھوں پہ مہندی لگا کے خوشبو لگا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ادھر سے مدینہ سے آواز لگتی، حی علی الجہاد، حی علی الجہاد، حی علی الجہاد، اور یہ اپنی بیوی کے کمرے میں۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جہاد کے لیے آواز لگ چکی ہے تو میں اللہ کے نبی کی آواز پہ لبیک کہہ کے جاتا ہوں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمہ، میں اسی لیے نمازی۔ یہ تو اقبال کا فلسفہ تھا، میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ آپ کا دین ہے، جہاد میں اس لیے جاتا ہوں کہ آپ کا دین پھیلے، میری زندگی کا مقصد، میرا سجدے کا مقصد بھی آپ کی اطاعت ہے، اور تلوار اٹھانے کا مقصد بھی ہے اللہ آپ کی رضا ہے۔ آپ سجدے میں راضی ہو جائیں تو میں کامیاب، آپ تلوار میں راضی ہو جائیں تو میں کامیاب، میری جان چلی جائے آپ راضی ہو جائیں میں کامیاب، اور میری جان بچ جائے آپ راضی ہو جائیں میں کامیاب۔ حضرت حنظلہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں، وہ سرخ جوڑے میں بیٹھی ہوئی ہے، سجی ہوئی ہے، اور پہلی رات شادی، کہتے ہیں کہ جہاد کی آواز لگی اور میں جا رہا ہوں، 28 سال عمر ہے، خوبصورت بیوی، عرب کا یہ نوجوان، تو جانے لگے تو بیوی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تم تو جا رہے ہو، مجھے کس کے سہارے؟ ابھی رات بھی نہیں گزاری۔ یا ایک روایت میں آتا ہے کہ رات گزار لی اور صبح کا وقت ہے،
بیوی کے ساتھ رات گزار رہے، جانے لگے تو بیوی نے ہاتھ پکڑا، کہاں جا رہے؟ کہا جہاد کے لیے آواز لگی میں جا رہا ہوں۔ اور ایک روایت یہ آتی ہے کہ صبح کا ٹائم تھا، ابھی یعنی دن نہیں چڑھا تھا اور آدھی رات ڈھل چکی تھی کہ پتہ چلا دشمن کا حملہ ہوا ہے، تو آواز لگی یہ نکل پڑے، کیونکہ انہوں نے غسل نہیں کیا تھا، بیوی کے ساتھ ملے تھے، غسل کا وقت نہیں ملا، کانوں میں آواز پڑی کہ جہاد کی آواز لگی ہے، اور بیوی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی کی آواز لگی میں جا رہا ہوں۔ ہاں ہم بھی کہتے ہیں جی پانی دیواری سی نماز کوئی نہیں پڑھی جی، ہاں جی گرمی کے روزے تھے جی، روزہ کوئی نہیں رکھا جاتا جی، نبھتا کوئی نہیں جی، یہ تو معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تو کہیں گے میرے حنظلہ کو دیکھو کہ سجی ہوئی دلہن کو چھوڑ گئے، وہ اس نے جا کے اپنی گردن کٹوائی تھی۔ اللہ کہیں گے میرے نواسوں کو دیکھو، کربلا کی تپتی ریت پہ انہوں نے سجدہ کر کے بھی نماز کا انکار کوئی نہیں کیا تھا۔ تو بیوی نے ہاتھ پکڑا، کہا مجھے کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو فرمانے لگے جس کے راہ میں جا رہا ہوں تمہیں بھی اسی کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یقین تھا اللہ کی ذات۔ تو چلے گئے، غسل نہ کر سکے، آگے گئے تو کھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور لڑائی جاری ہے، صفوں میں گھس گئے اور لڑتے 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 شہید ہو گئے، جان چلی گئی۔ بیوی گھر سج کے بیٹھی ہے، اگلے دن ولیمے کی تیاریاں ہو رہی تھی کہ ولیمہ کرنا ہے، اور وہاں پہ تیاریاں گھر میں، اور یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کٹ چکا ہے، اپنی گردن کو کٹوا چکا ہے۔ یہ تھے اصحاب رسول محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ایسی ہستیاں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا۔ میرے محمد اور اس کے ساتھی ایسے ہیں جب کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو تو پھر ڈٹ جاتے ہیں، پھر نہیں دیکھتے کیا ہوگا، اور جب آپس میں معاملہ ہو تو موم کی طرح نرم ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے آگے بچھ جاتے ہیں، اور جب کافر کے ساتھ مقابلہ ہو تو پتھر کی طرح آگے ٹک جاتے ہیں۔ تم دیکھو گے یہ کبھی رات کو رو کے سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی ان کی پیشانی پتھروں پہ رگڑتے ہوئے، اور کبھی یہ رکوع میں اللہ کو راضی کرتے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا شہداء کو اکٹھا کرو، جنگ ختم ہوئی، اللہ نے فتح دی۔ اب صحابہ لاشوں کو اٹھا رہے ہیں، اٹھاتے اٹھاتے جو 3-4 صحابہ تھے زخمیوں کو اٹھا رہے تھے، تو اچانک ان کی چیخ نکل گئی، رونے لگے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ وہ جو لاش اٹھانے والے ان کی آواز آئی، وہ روتے روتے آئے، یا رسول اللہ یہ آپ کا شہزادہ حنظلہ بھی شہید ہوا پڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو تو منع کیا تھا، اس کی تو کل شادی تھی اور اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتا، اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتا، اپنے ولیمے کی تیاری کرتا، اور وہ کٹا پڑا ہے۔ تو اللہ کے نبی رونے لگے، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایک اور بھی عجیب بات ہے۔ کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ باقی زخمیوں کی لاشوں، شہداء کی لاشوں کو اٹھایا تو جسم خشک تھا، جب اس کی لاش کو اٹھایا تو خوشبو پھوٹ رہی تھی اور پانی کے قطرے گر رہے تھے، بھیگا ہوا تھا جسم۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ اس نے رات گزاری تھی، جہاد کے لیے آواز لگی اور اس کو نہانے کا وقت نہیں ملا کہ نہاؤں گا تو کہیں قافلہ نہ نکل جائے، اور یہ اسی حالت میں شہید ہوگا۔ اللہ نے عرش کے فرشتے بھیجے ہیں، عرش کے فرشتوں نے آ کے میرے حنظلہ کو غسل دیا۔ میرے بھائیو یہ بھی لوگ تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ بھی اللہ کو راضی۔ ہماری تو شادی ہو تو پورا گھر نمازیں چھوڑ جاتا ہے، ہماری فوتگی ہو تو سارے نماز ہی نہیں کو پڑھتا، ہم پہ مصیبت پڑ گئی۔ اے میرے نبی کا خاندان، میرے نبی کے نواسے اہل البیت، سبحان اللہ۔ کربلا کا میدان ہے اور تپتی دھوپ ہے اور تپتی ریت ہے اور پانی بھی بند ہے، وضو کے لیے پانی بھی کوئی نہیں۔ ہمارے پاس تو بہانے جی، بجلی کوئی نہیں نماز نہیں پڑھنی، پانی کوئی نہیں جی وضو نہیں کرنا نماز نہیں پڑھنی جی، ہاں جی آج سردی جی پانی ٹھنڈا سی نماز نہیں پڑھنی، گرمی ہے جی بجلی کوئی نہیں نماز نہیں پڑھنی، پسینہ آتا ہے نماز نہیں پڑھنی، پانی دی واری نماز نہیں پڑھنی جی، میں نے جی فلاں کام کرنا نماز نہیں پڑھنی۔ آدھا خاندان کٹا پڑا، آدھا خاندان، زور کا وقت آیا آدھا یہ محرم کا مہینہ، اس مناسبت سے ذکر اہل بیت کریں گے۔ اہل بیت کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ میرے نبی نے جن کو کاندھوں پہ بٹھایا ہو، جن کو سینے پہ لٹایا ہو، اور جن کے ماتھے کو چوما ہو، جن کی سواری بنے ہوں، ان کی کیا شان ہوگی۔ آپ گھر سے نکلے تو حضرت حسن کھیل رہے تھے اور بچوں کے ساتھ، حدیث میں آتا ہے
اللہ کے نبی کے ساتھ اور صحابہ بھی تھے۔ اب کہاں ایک قوم کا سردار نہیں، امام الانبیاء، نبیوں کا سردار، نبیوں کا امام، تو پوری دنیا کے سردار۔ قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد جن کی شان، جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات بنائی، جن کی وجہ سے سورج کو روشنی ملی، جن کی وجہ سے چاند کو حسن ملا، جن کی وجہ سے ستاروں کو چمک ملی، پھول کو خوشبو ملی، پرندوں کو چہچہاہٹ ملی، مجھے اور آپ کو وجود ملا، اور اللہ نے کہا میرے حبیب آپ کو نہ بنانا ہوتا تو میں دنیا کو نہ بناتا۔ اتنی بڑی ہستی ہیں، گھر سے نکلے صحابہ ساتھ ہیں، دیکھا آپ کا نواسہ حضرت حسین، فاطمہ کا بیٹا، وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اتنا ہے قاسم جتنا 4 سال عمر، کھیل رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا تو آپ کے پاس چادر تھی، چونکہ آپ کا لباس یہ عرب اس طرح ڈھیلا ڈھالا لمبا لباس پہنتے، تو آپ نے اپنی چادر کو کاندھے پہ رکھا اور پیچھے دوڑنے لگے، کہا حیا حسین حیا حسین، پکڑو حسین کو، پکڑو حسین کو، اور وہ آگے آگے دوڑتے جا رہے ہیں، آگے آگے دوڑتے جا رہے ہیں۔ پھر آپ نے انہیں پکڑ لیا، پکڑ کے چھوڑا تو آپ خود دوڑے، کہا حسین مجھے پکڑو مجھے پکڑو مجھے پکڑو۔ تو جب وہ آپ کے پاس ہے تو آپ نے ایک دم بازوؤں میں لیا، ماتھے پہ بوسہ دیا، کہا اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو میری اس حسین سے محبت کرے میرا مولا تو اس سے بھی محبت کر۔ اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی شان۔ حضرت حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، 2 ہی بیٹے تھے سیدہ فاطمہ، حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے۔ مسجد میں تشریف لا رہے، میرے نبی اس طرح ممبر پہ بیٹھے خطبہ دے رہے، مسجد نبوی ممبر پہ بیٹھے خطبہ دے، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہوں ہمارا بچہ آ جائے، یا ہم کوئی بات کر رہے ہوں پنچایت میں بیٹھے ہوں بچہ آ جائے، ہم تھپڑ مار کے بھگا دیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ حسن اور حسین آ رہے تھے اور انہوں نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا۔ یہ حسن اور حسین ہے کون؟ میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرا داماد علی جنت کے مردوں کے سردار۔ اتنا بڑا گھرانہ، تو وہ دونوں شہزادے آ رہے ہیں، دونوں نواسے آ رہے ہیں۔ تو آتے آتے جو کہ بچہ جب تیز چلتا ہے تو وہ گرنے لگتا ہے، تو وہ گرنے لگے تو اللہ کے نبی اپنے ممبر سے ایک دم اٹھے اور جا کر حضرت حسن اور حسین کے ہاتھوں سے پکڑ لیا، اور دونوں ہاتھوں سے پکڑے دونوں کو اپنے سامنے بٹھایا، اور صحابہ سے مخاطب ہوئے کہ میرے صحابہ مجھے ان سے محبت ہے، ان سے اتنی محبت ہے کہ مجھے لگا یہ نیچے نہ گر جائیں، میں نے دونوں کو پکڑ کے اپنے سامنے بٹھایا، میں نے اپنے بیان کو روکا، میں ممبر سے نیچے اترا۔ شاید یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک کو امت زہر دے دے گی اور ایک کی نسل کو امت کربلا میں ذبح کر دے گی۔ تو میرے بھائیوں، زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، جو آپ کے پاس صلاحیت ہے اس صلاحیت کے ساتھ اللہ کو راضی کر دو۔ کوئی ذمہ دار ہے تو ذمہ داری میں اللہ کو راضی کر لے، کوئی آدمی پگڑی بن کے ٹوپی لے کے جبے پہن کے اللہ کو راضی نہیں کیا جاتا۔ ذمہ دار ہے، امانت داری کے ساتھ ذمہ دارہ کرے، عشر نکالے، زکوٰۃ نکالے، نماز کا وقت ہو جائے تو اپنے کھیت میں کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ لے 4 منٹوں میں، اللہ راضی ہو گئے۔ کوئی دکاندار ہے تو ناپ تول پورا کرے، ریٹ صحیح پہ چیزوں کو بیچ دے، اللہ راضی ہو جائے۔ ایک صحابی، میرے نبی صحابہ میں بیٹھے ہوئے تو آپ نے ایک روایت بیان کی کہ اگر کوئی بندہ کسی کو چیز بیچتا ہے، خریدنے والا چیز خرید کے لے جاتا ہے، وہ جب وہ چیز خرید کے لے گیا اسے گھر جا کر احساس ہوا کہ میں نے مہنگی چیز لی ہے، وہ واپس دکان والے کے پاس آتا ہے کہ یہ چیز واپس کر لو، دکان والا چیز واپس لے لیتا ہے، اس کے پیسے اس کو دے دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ آدمی جنتی ہے، دکان کے ذریعے اللہ کو راضی کیا، دکان کے ذریعے جنت لیں۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا چلے میں یہ اس طرح سے اللہ کو راضی کروں گا۔ اس نے مدینہ کے بازار میں دکان کھولی، چیزیں بیچنے لگا، کیونکہ اس کی نیت کیا تھی کہ دکان سے اللہ کو راضی کرنا ہے، دکان سے اللہ کو راضی۔ 1 دن 2 دن مہینہ 6 مہینے سال، اور 1 سال میں وہ مدینہ کے بڑے تاجروں میں اس کا شمار ہونے لگا، کیونکہ اس کا دکان کے ذریعے نیت پیسے کمانے کی نہیں تھی، اللہ کو راضی کرنے کی تھی۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، سال میں کاروبار عروج پہ،
ایک دن یوں ہوا، لوگ صبح اٹھے تو دیکھا نہ اس کی دکان ہے، نہ اس کا پھٹا ہے، نہ اس کی تجارت ہے، اور نہ وہ خود ہے۔ صحابہ نے آ کر بتایا یا رسول اللہ فلاں صحابی، اور اس کا بہت اچھا کام تھا، مدینہ کے لوگ اس سے خوش تھے، تو آج اچانک گئے تو اس کی دکان ہی بند پڑی، وہ کام ہی چھوڑ گیا۔ میرے نبی نے اسے بلایا اور پوچھا بھائی آپ نے دکان ہی چھوڑ دی؟ کہا یا رسول اللہ اس کے پیچھے کی وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کوئی چیز بیچنے والا خریدنے والا لے جائے، گھر جا کے اسے پسند نہ آئے کہ مہنگی لے لی یا غلط لے لی، پھر واپس کر جائے، اور دکان والا اسے واپس لے لے، اس کے پورے پیسے واپس دے دے، اضمن اللہ الجنہ، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو یا رسول اللہ میں یہ جنت کی گارنٹی پانے کے لیے میں نے کام شروع کیا تھا، وہ 1 سال تک چلتا رہا، کوئی بندہ چیز واپس کرنے ہی نہیں آیا، اور میرا کام عروج پہ پہنچ گیا، اور کام سے نیت اللہ کو راضی کرنا تھا۔ آج 1 سال گزرنے کے بعد ایک کوئی بوڑھا آدمی آیا تھا، وہ سامان لے گیا، وہ گھر سے واپس لے آیا، اور میں نے اس کی چیز واپس رکھ کے اس کو پیسے دے دیے، آپ کی حدیث پہ عمل ہو گیا، میرا کام پورا ہوگا، میں نے دکان چھوڑ دی۔ اللہ کو راضی کیا جا رہا ہے۔ لازمی قاری بن کے اللہ کو راضی نہیں کیا جاتا، عالم بن کے، خطیب بن کے اللہ کو راضی نہیں کیا۔ خطیبوں کی تو اور زیادہ پکڑ ہونی، میں آپ کو باتیں سنا رہا ہوں، وہاں جا کے میرا کوئی عمل اور ہو تو سب سے پہلے تو پٹا میرے گلے میں ڈالا ہوگا، اور فرشتے کھینچتے لے جا رہیں گے، میری زبان کھینچی جا رہی ہوگی، تم لوگوں کو کیا کہتے تھے، کرتے تم خود کچھ تھے، ہاں جی، تو باہر سے کچھ اور تھا، اندر سے کچھ اور تھا، تو پکڑ زیادہ ہونی ہے، اور جٹ بندے کی بخشش جلدی ہو جانی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو راضی کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے، وہ پیسے سے ہو جائے، وہ جان دے کے ہو جائے، وہ دکان سے ہو جائے، وہ ذمہ داری سے ہو جائے، وہ مزدوری کر کے۔ ایک مزدور آیا میرے نبی کے پاس، سبحان اللہ، کیا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اور بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ پتھر دل لوگ تھے وہ، کوئی کسی کو جس کو اپنی ماں کا نہیں پتہ، اپنے باپ کا نہیں پتہ، اپنی بہن بھائی کا نہیں پتہ، ایسے لوگوں میں آ کر کام کرنا، اور پھر ان کو ایسا بنانا کہ وہ ایک دوسرے کے آگے مر رہے ہیں۔ میدان جنگ لگا ہوا ہے اور زخمی پڑے ہیں، 3 زخمی پڑے ہیں قطار میں۔ ایک صحابی جو زخمیوں کو دیکھ رہے تھے وہ پانی پلا رہے ہیں، تو ایک زخمی نے کہا مجھے پانی دو، تو وہ جو پانی پلانے والا تھا اس نے مشک کا منہ کھولا، مشک چمڑے کی، اور وہ جو زخمی تھا صحابی وہ یوں اپنے بک کر کے پانی پینے لگا، آگے ایک زخمی پڑا تھا، اس نے کہا مجھے پانی دو، تو یہ جس نے اپنے ہاتھ کھول رہی ہیں اور پانی ڈالنے والا پانی ڈالنے لگا ہے، اس نے ہاتھ فوراً پیچھے کر لیا، کہا نہیں اب میرا حق نہیں ہے، میرے دوسرے بھائی کو پہلے پلاؤ پھر میں پیوں گا۔ یہ وہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے نہیں ایس پتن تو پہلے میرا اونٹ پانی پیوے گا پھر تمہارا پانی پیوے گا، اور اگر کسی کا اونٹ یا گھوڑا پہلے پانی پی جاتا تو 20 سال تک تلواریں نکلتی تھیں اور 100 نوجوان قتل ہو جاتے تھے۔ یہ وہ ہیں۔ جب وہ پانی پلانے والا دوسرے کے پاس پہنچا، اس نے بھی اپنے ہاتھ کھول لیے، بک بنا لیا، پانی ڈالنے والا پانی ڈالنے کے لیے تیار ہے، تو تیسرا زخمی آواز دیتا پانی، تو اس نے بھی ہاتھ نیچے کر کہا نہیں اب میرے اوپر یہ پانی حرام ہے، پہلے میرا اگلا بھائی پانی پیے گا پھر میں پیوں گا۔ یہ سگے بھائی نہیں تھے۔ کون تھی ہستی؟ جب تیسرے کے پاس پہنچے تو اس کی جان جا چکی تھی، وہ دوڑ کے پہلے کے پاس آیا، وہ بھی اللہ کے پاس جا چکا تھا، تو پہلے کے پاس آیا، پچھلے کے پاس، وہ بھی اللہ کے پاس جا چکا تھا۔ کیا چیز تھی؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو میرے نبی کے پاس مزدور آیا، مزدوری سے اللہ کو کیسے راضی کیا جاتا ہے؟ آپ کے پاس آیا مصافحہ کرنے کے لیے، تو آپ نے جب اس کے ساتھ مصافحہ، میرے نبی دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے تھے اور کسی کا ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے۔ ہم کسی چودھری کے ساتھ آپ بات کرنا، وہ ٹوٹے اتنا سلام لوے گا تو پیچھے فوراً، بلکہ آپ آج کل کہتے ہیں جراثیم آ جاتے ہیں، فوراً ہاتھ میں لا کے کوئی شہری بندہ آ جائے، جنہیں ابھی ہم نے ووٹ ڈالنے، جن کے پیچھے ہم 3 دھڑے بنیں گے اور 4 دھڑے بنیں گے، وہ اے سی والی گاڑیوں سے باہر ہی کون نہیں نکلتے۔ سلام لیں گے، گاڑی میں سینیٹائزر رکھا ہوگا مال لیں گے۔ ہمارے ووٹ سے اس نے آگے عیش عشرت کی زندگی جینی ہے، ہم سے سلام لینے کے بعد وہ جراثیم کچھ دوائی لگائے گا، کیا ہے تھمن علی والے دیتے ہیں جراثیم سیکھے۔ اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے تو کریں۔ وہ مزدور آئے، کائنات کا نبی ہے، دونوں ہاتھوں سے آپ سلام لیتے تھے، اور جب تک اگلا بندہ ہاتھ نہ پیچھے کرتا میرے نبی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا، سبحان اللہ۔ تو آپ نے سلام لیا، جب سلام لیا تو آپ کے ہاتھ نرم ملائم،
مزدور کے ہاتھ سخت چھالے پڑے ہوئے، تو آپ کے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ چبھے۔ آپ نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان کے لیے روزی کمانے آتا ہوں، دن بھر کام کرتا ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں، پتھر اٹھاتا ہوں اور پھر شام کو واپس چلا جاتا ہوں، تو میرے ہاتھ اس لیے یا رسول اللہ سخت ہیں۔ میرے بھائیو، میرے نبی نے اس کے ہاتھوں پہ بوسہ دی، اس کے ہاتھوں کو چوما اور ساتھ فرمایا جو اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کمائے وہ بھی جنتی ہے۔ فریضۃ بعد الفریضہ، جیسے نماز فرض ہے اپنی بیوی بچوں کے لیے حلال روزی کمانا بھی فرض۔ تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وقت ہو گیا، کیسے کیا جائے؟ کربلا والوں نے بھی راضی کر کے دکھایا۔ آخری بات ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو وہ چھوڑ بھی سکتے تھے، یعنی جن کا مقام یہ ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے دونوں نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور سرداری کا سرٹیفکیٹ تو اللہ کے نبی بہت پہلے دے چکے تھے، اور ظہر کی نماز کا وقت آیا ہے، یہ محرم کا مہینہ ہمیں ان کی یاد دلاتا ہے۔ نیا سال 1445 ہجری شروع ہو چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھڑے ہمیں 1500 سال گزر گئے۔ یہ اسلامی نیا سال ہے جو محرم ہمیں پیغام دیتا ہے کہ تمہارے دن، تمہاری راتیں، تمہارے مہینے، تمہارے سال اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو آپ کہ سارا خاندان کٹ چکا۔ حضرت علی کے 6 بیٹے شہید ہوئے، 6 بیٹے نوجوان، حضرت حسن بن علی، حسین بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی اور جعفر بن علی، 5-6 بیٹے اللہ کے حضرت علی کے شہید ہوئے ہیں، اور ایک ہیں سیدنا حسین جو ساری جنتیوں کے سردار ہیں، سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ تو خیر نماز کا جب وقت ہوا تو ظہر کی نماز کا وقت، جمعہ کا دن تھا، جمعہ تو پڑھنا نہیں تھا، تو آپ نے پیغام بھیجا کہ ہمیں نماز پڑھنے دو۔ پتہ نہیں کیسے وضو کیا ہوگا، اپنے خون سے کیا ہوگا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا ہوگا، تو آپ نے وہاں بھی نماز پڑھ کے یہ پیغام دیا کہ زیر خنجر بھی یہ قرآن سنایا ہم نے۔ اور آخری وقت تھا آپ کا، تو جب وہ سامنے فوج مقابلے میں بیٹے شہید ہو چکے ہیں، بھتیجے شہید ہو چکے ہیں، اور آپ کے اہلکار شہید ہو چکے ہیں، تو آخر میں علی الاصغر انہوں نے نعت پڑھی، اس میں ذکر کیا ہے۔ تو وہ چھوٹا بچہ جب حضرت حسین لڑتے لڑتے زخم سے جسم چور ہو گیا تو اپنے خیمے کے سامنے آئے، تو بچہ جو تھا اسے بلایا کہ آخری بار اپنے بیٹے سے پیار کر لو۔ وہ 3 سال کا ہے یا 2 سال کا یا 4 سال کا، مختلف روایات، اتنا سا ہوگا۔ تو جب وہ آیا تو آپ نے سینے سے لگا لیا، اس سے پیار فرما رہے ہیں، اور سامنے شمر کے کوفی لشکر کا ایک بندہ تھا، اس نے تیر نشانے پہ لگایا، حضرت حسن نے اپنے بیٹے کو علی الاصغر کو سینے سے لگایا ہوا، تو وہ تیر سنسناتا ہوا آیا اور علی الاصغر کے حلق میں اتر گیا، اللہ کے نبی کے نواسے کے حلق میں اتر گیا، اور وہ خون کا فوارہ حضرت حسین کے ہاتھوں پہ پڑا، اور آپ نے وہ یوں آسمان کی طرف اٹھا اور کہا کہ اے میرے رب، اگر تو اس حال میں راضی ہے تو حسین ابن علی آپ سے راضی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سے نہیں مطالبہ کیا جاتا کہ اپنی اولادوں کو ذبح کرواؤ، اپنے آپ کو میدان کربلا میں لے جاؤ، اپنی تلوار کھینچو اللہ کے لیے۔ ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ کی ندا آ گئی تو اپنے آپ کو جھکا دو۔ بھائی یہی میری زندگی کا مقصد ہے، نماز کے لیے آ جانا، روزے پورے کر لینا، اللہ نے پیسہ دیا ہے تو زکوٰۃ دے دینا، اور فصل ہوئی ہے تو عشر دے دینا، پیسے زیادہ ہیں تو حج بیت اللہ کے لیے چلے جانا، رشتہ داریوں کو جوڑنا، نفرتوں کو ختم کرنا، بغض کو ختم کرنا، عیب ٹٹولنے سے باز رہنا۔ میرے نبی کے پاس صحابی ہے، یا رسول اللہ، یہ ہمارے دیہاتی علاقوں میں بڑا زیادہ ہوتا ہے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میری کتاب بالکل صاف ہو، میرے عیبوں پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہو، مجھے کوئی رسوائی نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا استر عیوب اخیک سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تیرے عیبوں پہ، گناہوں پہ، بدعمالیوں پہ پردہ ڈالے، تیرے کالے کرتوتوں پہ پردہ ڈالے، تو دنیا میں تجھے اگر کسی کا عیب پتہ چل جائے تو اس پہ پردہ ڈال دیا کر۔ دنیا میں لوگوں کے عیب چھپا جا، اللہ قیامت میں تیرے عیبوں کو چھپا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اماں جی مرحومہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور ہمارا یہاں پر جمع ہونا، یہ ذکر اذکار کرنا، یہ سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔